نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا صدق الله العلي العظيم۔ حضرات محترم، کچھ عرصے سے ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس عنوان اور موضوع اور عقیدے پر ہم نے شروع کیا ہے کہ جس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، حالانکہ وہ عقیدہ بڑا اہم اور ضروری ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بعضوں کو سمجھ آتی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی کچھ فطرت اس طرح ہے کہ وہ ظاہری چیزوں پر بڑا یقین رکھتا ہے، رجحان اس قسم کا انسان کا ہے، جو چیز اس کو نظر آتی ہے اس کو مانتا ہے، بہت جلدی مانتا ہے، جو آواز سنتا ہے اس کو جلدی تسلیم کرتا ہے، اور اسی طرح ٹھنڈی گرم چیز جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، زبان سے، ہاتھ وغیرہ سے، تو اس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ مگر جس مسئلہ کو ہم بیان کرنے والے ہیں اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، عالم آخرت، عالم برزخ، عالم قبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مرنے کے بعد ہے۔ تو اس کا تعلق چونکہ غیب کے ساتھ ہے، اس لیے یہ ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں ہر وقت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں بڑے بڑے مغالطوں کے اندر مبتلا ہو کر جو ہیں اس عقیدہ آخرت جو عذاب و ثواب کا ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے دور کے اندر کچھ ایسے گروہ تھے جو اہل سنت والجماعت علماء حق سے علیحدہ ہو گئے، جن کو خوارج، خارجی کہتے ہیں، اور یہ خوارج حضرات اہل بیت اطہار کے خلاف تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے مخالفت کی اور کفر تک کے معاذ اللہ فتوے لگائے، اور ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کو بھیجا تھا۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ خارجی لوگ تھے جو اہل بیت کے مخالف تھے۔ اسی طریقے سے ایک دور آیا کہ معتزلہ جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا، اور ان کے اندر بھی غلط عقائد، گمراہانہ عقائد موجود تھے۔ اسی طرح مشبہہ فرقہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے باطل فرقے تھے کہ جن کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی جو واضح نصوص ہیں ان سے ہٹ کر تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معتزلہ نے بھی اسی وجہ سے انکار کر دیا، خوارج نے بھی اسی طرح انکار کر دیا کہ اس مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے عذاب و ثواب نہیں ہوتا، اور اس انکار کا مدار انہوں نے اسی بات پر رکھا، کہنے لگے کہ دیکھو عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اس مرنے والے کو تکلیف ہو، ثواب کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی کے اندر ہو، راحت و سکون ہو، مزے لے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو تکلیف ہے یا خوشگواری ہے، راحت و سکون ہے، اس کا دار و مدار تو حیات پر ہے۔ میں شرع عقائد کی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ شرع عقائد جو ہے بالکل ہم ایک لفظ بھی تقریباً ادھر ادھر اپنی طرف سے نہیں، ہاں سمجھانے کے لیے لفظ ہو سکتا ہے، مگر ہم جو بھی بات پیش کریں گے قرآن و حدیث کی، اور ہمارے جو اکابرین سلف گزر چکے ہیں ان کی جو عقائد کی کتابیں ہیں ان کے اندر سے ہی ہم انشاءاللہ ساری باتیں پیش کریں گے۔ جس طرح پہلے میں نے المسامرہ پیش کی تھی، تو شرع عقائد وہ کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے جو درس نظامی کے نصاب کے اندر باقاعدہ شامل ہے، اور اس کے پڑھے بغیر اور امتحان کے بغیر جو ہے کوئی مولوی سند حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ معتزلہ فرقے جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا، کس کا؟ کہنے لگے کہ اس قبر کے اندر عذاب و ثواب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے آج ہمارے دور میں بھی وہی چیز آ رہی ہے۔ تو معتزلہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ تکلیف کا ہونا اور اسی طریقے سے خوشگواری وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں اس کا دار و مدار تو حیات پر ہے، اور لا حیات لہ ولا ادراک۔ کہنے لگے کہ جب اس جسم کے اندر حیات نہیں، ادراک نہیں، شعور نہیں، تو پھر عذاب و ثواب کیسے ہوگا؟
اور پھر وہ تڑپتا ہوا بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ شرح عقائد کے اندر بات موجود ہے، عذاب و ثواب کا جو باب قائم کیا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دار و مدار کس چیز پر وہ رکھ رہے ہیں؟ مشاہدے پر، کہ یہ نظر نہیں آتا۔ المسامرہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ وہ کہنے لگے کہ مشاہدے سے ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ گویا کہ ایمان بالغیب کے اندر کمزوری آ گئی۔ ایمان بالغیب جو تھا، آخرت کے جو احکام ہیں ان کے لیے علم غیب کے اوپر ایمان پختہ ہونا ضروری تھا، اس کے اندر فرق آ گیا، تو کہنے لگے کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لہذا عذاب و ثواب نہیں۔ حیات وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ظاہری دنیا کے اندر حیات نظر آتی ہے اس طرح ہمیں نظر آئے، تو وہ حیات نہیں تو عذاب و ثواب بھی نہیں ہے۔ تو علماء اہل سنت نے اس کا جو جواب دیا ہے، اب جواب کی دو صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت یہ بن سکتی تھی کہ میاں یہ تم اعتراض کیوں کر رہے ہو، تم بات کرتے ہو اس جسم کی، ہم تو اس جسم کے عذاب و ثواب کے قائل نہیں ہیں، وہ تو صرف روح کو ہوتا ہے۔ اس دوسری صورت کو علماء حق نے اختیار نہیں کیا۔ عقائد کی کتب کے اندر یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ علماء نے اس کا جواب یوں دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ جناب ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ تم دار و مدار مشاہدے پر رکھ رہے ہو، مشاہدہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ یہ برزخ جو ہے یہ پردے کے اندر سارا معاملہ ہے، تو یہ پردے کے اندر ہی ہونا ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب و ثواب جو ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہارے اوپر بھی ظاہر فرما دیتے۔ اور جانور وغیرہ جو ہیں ان پر کبھی کبھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے، ان کے لیے یہ ذمہ داری نہیں۔ انسان اور جن مکلف ہیں، اس لیے مکلف مخلوق سے پردے میں یہ معاملات رکھے گئے اور جانوروں سے پردے میں نہیں رکھے گئے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم، کہ جس وقت عذاب ہوتا ہے تو وہ مردہ چیختا اور چلاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس کی اس چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ تو یہ چیخنا پکارنا خود حیات کی دلیل ہے۔ چیخنا پکارنا ظاہر بات ہے کہ یہ اس سے ایک کلام ایک قسم کا صادر ہو رہا ہے، ایک آواز صادر ہو رہی ہے۔ کلام اور آواز جو ہے یہ فرع ہے، اس کے لیے علت اور اصل جو ہے وہ حیات ہے۔ تو حیات تو اپنی جگہ ثابت ہے، اور متکلمین نے شرع اپنے عقائد کی کتب کے اندر جتنی وہ ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، 70 احادیث تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرما رہے ہیں، 40 صحابہ کرام متواتر احادیث مبارکہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو عذاب و ثواب والی احادیث مبارکہ یا آیات قرآنیہ ہیں، یہ جہاں عذاب و ثواب ثابت کر رہی ہیں وہاں حیات بھی ثابت کر رہی ہیں، وہاں حیات بھی ثابت کر رہی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جانوروں سے یہ معاملہ غیب کے اندر نہیں رکھا گیا۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو سواری جو ہے وہ بد کی اور حرکت میں آئی۔ تو اب یہ کیا چیز تھی؟ وہ جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اس کو اللہ نے جانور کے اوپر ظاہر کر دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سے جب گزرے تھے تو یہ کون سی قبر کے پاس سے گزرے تھے؟ اب لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ قبر سے مراد یہ ہے کہ وہ علیین ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر یا ساتوں زمینوں کے نیچے، اصلی قبر وہ ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام اس دنیا والے قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے ادھر کہتے ہیں کہ زندیاں دا جہان مویاں دا قبرستان، ہاں جی قبرستان، اور قبرستان کہتے ہیں مردوں کے لیے ہے۔ اب انہوں نے روحوں کے لیے قبرستان بنا دیا، معاذ اللہ روحوں کو مردہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا، پھر زندہ کیا چیز رہے گی؟ جسم بھی مردہ ہو گیا، روح کو بھی تم نے مردہ بنا دیا۔ قبرستان تو مردوں کے لیے خود کہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہ جانور پر ظاہر ہوا۔ تو یہ غیب کا معاملہ ہے، یہ بنیادی بات تھی کہ غیب کے اوپر ہم نے ایمان رکھتا ہے۔